بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 56 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن بنایا، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا معظم اور برکت والا پتھر ہے تو ہم اسے نماز کی جگہ کیوں نہ بنا لیں، یعنی ہم اسے مصلی کیوں نہ بنا لیں، یعنی یہاں پر نماز کیوں نہ پڑھی جائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کو رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، تو اس وقت دن ڈھلنے سے یعنی آفتاب ڈوبنے سے پہلے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ کا مشورہ بھی قرآن مقدس کی آیت لے کر آتا تھا، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح طور پر ہمیں پتہ چلتی ہے۔ خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی یاد دلا دو کہ ہم نے اس مبارک گھر کو ہمیشہ سے لوگوں کی زیارت گاہ اور مقام ثواب بنایا ہے، کہ ہمیشہ سے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور بھکاری ثواب سے اپنا دامن مراد بھر کر لے جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ تھی، اس لیے ہم نے یہاں امن کو قائم رکھا اور امن کو رکھ دیا کہ نہ تو کوئی مسافر یہاں لوٹا جائے یا مارا جائے گا، اور نہ یہاں عام وبائی امراض پھیلیں گے جیسے کہ طاعون ہے، کورونا ہے اور دیگر امراض ہے، اور نہ جانوروں کو تکلیف اور ایذا پہنچے گی، اور نہ اسے کوئی ویران و برباد کر سکے گا، کیونکہ یہ چیزیں اجتماع کو توڑنے والی ہیں، اور چونکہ یہاں وہ پتھر بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا، اور اس پتھر کو حضرت خلیل علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، لہٰذا ہم نے اس کی اتنی عظمت بڑھائی کہ اس کو لوگوں کا قبلہ گاہ قرار دے دیا اور حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کر کے گھر بنانے والے کی قیام گاہ کے سامنے سر جھکا کر نفل پڑھو۔ اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ میرے اس گھر کو گندگیوں سے اور ہر وہ چیز جو میرے گھر کو گندا کر دے یا پھر یوں کہہ لیں کہ ڈرٹی کر دے، تو ان چیزوں سے اور تھوک وغیرہ سے اور خون سے اور کوڑے وغیرہ سے پاک صاف رکھنا، تاکہ اس میں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے اور نماز پڑھنے والے آسانی سے بغیر کسی تکلف کے یہ عبادات سر انجام دے سکیں، کیونکہ یہ جگہ انہی لوگوں کے واسطے ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی، اور اب مقام ابراہیم کا چونکہ ذکر اس میں ہوا ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رکن اور مقام دو جنتی یاقوت ہیں، یعنی کہ پتھر ہیں۔ پہلے یہ بہت نورانی تھے، اللہ نے ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ تو مقام بھی ایک پتھر ہے جس پر 3 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ پہلی دفعہ جب کھڑے ہوئے تو اس وقت جب ان کی بہو حضرت اسماعیل کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کا سر دھلوا دوں، تب آپ نے گھوڑے سے اتر کر اس پر قدم رکھا تھا، یعنی گھوڑے سے اترنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ زمین پر نہیں اترے تھے بلکہ آپ گھوڑے سے پتھر پر ہی کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں آپ نے سر دھلوایا تھا، چونکہ حضرت
جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے آپ کو زمین پر قدم رکھنے سے منع کیا تھا اور ان سے یہ خدمت لی۔ اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ دوسری مرتبہ جب کعبہ شریف کی دیواریں اونچی ہوئیں، تب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی پتھر لاؤ جس پر ہم کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، یعنی ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے۔ راہ میں یعنی راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا، آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور اسے ادریس علیہ السلام طوفان نوح کے وقت انہوں نے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس جگہ دو چھوٹے بڑے پتھر مدفون ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبہ شریف کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو، کیونکہ ہر آنے والا طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، تو وہ سنگ اسود ہوا، یعنی حجر اسود، اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائیں گے۔ چنانچہ آپ وہ دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی آپ تک پہنچا دیا، ابراہیم علیہ السلام تک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق حجر اسود کو تو بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کا کام جاری رکھا۔ جس قدر عمارت اونچی ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے اور پتھر کی ضرورت نہ پڑی، بعد میں ضرورت نہ رہی۔ تو روایت میں ہے کہ جب یہ سنگ اسود یعنی حجر اسود جو ہے دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا، تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی۔ جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر کی گئی، جس میں شکار کرنا منع ہے، اور حجر اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، یعنی نورانی تھا، چونکہ یہ جنتی پتھر ہے۔ تو گناہ گاروں کے ہاتھوں سے اور ان کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ کر چوس کر یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ تیسرا، اس وقت کہ جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حکم الہی کے مطابق جبل ابو قبیس پر بھی مقام ابراہیم کو رکھا، یعنی اس پتھر کو، اور اس پر چڑھ کر چاروں طرف آواز دی کہ اے اللہ کے بندو، حج کے لیے آؤ، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آواز قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے سنی، جو خاموش رہی اسے حج نصیب نہیں ہوگا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اسے اتنے ہی حج اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تمام بڑی تفسیروں میں اس حدیث پاک کا ذکر موجود ہے، اس واقعہ کا بھی۔ تو اس وقت اسی پتھر میں حضرت خلیل علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان نمودار ہو گیا۔ بہت عرصہ تک لوگوں نے یہ نشان دیکھا، مگر پتھر کو چومنے والوں کی کثرت جو ہے نا، پتھر کو زیادہ چومتے رہنے کی وجہ سے اور اس پر زیادہ چہرے لگنے کی وجہ سے یہ کچھ انگلیوں کے نشان محو ہو گئے ہیں اور چھپ گئے ہیں، مگر آج بھی نشانات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اور پہلے یہ پتھر کا خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کا نام سیل نحشل رکھا گیا ہے۔ اس سیلاب سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دور جا گرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور مطاف کے کنارے چاہے زمزم کے پاس اس کو رکھا اور اس پر ایک پتھر کی عمارت بنا دی۔ اب تک وہی عمارت ہے اور اسی جگہ یہ پتھر موجود ہے۔ اس کے سامنے کچھ تھوڑی جگہ اور جگہ جو ہے نا وہ رکھ دی گئی، جس کے آگے پیچھے کل 12 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی ساری تفصیل تفسیر عزیزی، تفسیر کبیر، تفسیر نعیمی اور معتبر تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات سماعت کیجئے کہ مکہ مکرمہ میں 15 جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا، دروازہ کعبہ کے درمیان میزاب رحمت جو ہے اس کے یعنی حجر اسود اور میزاب رحمت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبہ معظمہ کے پرنالے کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رکن یمانی کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر مینا شریف میں بھی خانہ کعبہ کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور حجر اسود اور یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان بھی، اور جو میزاب رحمت ہے وہاں پر بھی دعا قبول اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی قبریں، ان کے مزارات جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔
تو ان کے مزارات کی برکت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ منا میں منا میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، 3 جمروں کے پاس جہاں پتھر مارے جاتے ہیں شیطانوں کو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم شریف کا جہاں کنواں ہے وہاں پر کھڑے ہو کر، آج کل کنواں تو فرش کے نیچے ہے، مگر فرش کے اوپر کھڑے ہو کر جہاں زمزم شریف کا کنواں ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور زمزم پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے جائے، چاہے حج کے وقت یا عمرہ کے وقت، تو ناچیز کو اور ادارۃ الفلاح کو ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ کعبہ کو کعبہ کہنے کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ کعب کے لفظی معنی ہے اٹھا ہوا ہونا یا اونچا ہونا، فقہ اسلامی کے لینگویج میں، یعنی فقہ کی لینگویج میں ٹخنے کو بھی کعب کہتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، چونکہ کعبہ کی سطح جو ہے وہ سمندر سے بہت اونچی ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے نکتے بھی ہمیں پتہ چلے، ان نکات میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بزرگوں، اللہ والوں کی چیزوں کی تعظیم کرنا اور اس سے برکت لینا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ساری امت کا اس پر عمل موجود ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس کی یہ تعظیم صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جنتی پتھر ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، اسی لیے زمانہ ابراہیمی سے پہلے اس کی وہ تعظیم نہیں ہوتی تھی جو آج ہے، کیونکہ تمام لوگوں کے سر اسی کی طرف جھکتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اس پتھر کو مقام ابراہیم نہ کہا، مقام ابراہیم کہا، نہ کہ جنت کا پتھر، کیونکہ مقام ابراہیم ہی کہا جاتا ہے اور قرآن مقدس میں بھی انہی لفظوں سے ہے، جنت کا پتھر نہیں کہا گیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس پتھر کی تعظیم و توقیر اس لیے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے کا جائے قیام ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور تبرکات کی تعظیم تو بہت ساری آیات اور احادیث سے ثابت ہے، جو کہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں بیان کی جاتی رہے گی۔ 2-3 مثالیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئی، اور قرآن مقدس سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر موجود ہے، اور ایوب علیہ السلام کے پاؤں کی دھون سے آپ کو شفا ملی، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور آج تک آب زمزم شفا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، یعنی آپ کے ایڑی سے یہ پیدا ہوا اور پانی نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے طالوت کو جنگ میں فتح ہوئی۔ تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں جو قرآن مقدس سے مثالیں ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء کے تبرکات، ان کے استعمال شدہ چیزیں بھی بیماریوں کو دور کرنے کا سبب ہیں، شفائیں دینے کا سبب ہیں، مصیبتیں ٹالنے کا سبب ہیں، جنگوں میں فتح دینے کا سبب ہیں۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسجدوں کو گندگی اور کوڑے سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسجد کی تعظیم کعبہ معظمہ کی طرح ضروری ہے، اسی لیے کعبہ کی طرح مسجد کی چھت پر بھی بغیر کسی ضرورت کے چڑھنا منع ہے، اور کعبہ کی صفائی کا تو اس آیت میں حکم دیا گیا، لہذا تمام مساجد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے۔ ایک نقطہ اور یہ ہے کہ مسجد اور کعبہ کا کوئی متولی بھی ہونا چاہیے، جیسے جس کے ذمے وہاں کی ساری خدمات ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا کہ وہ اپنے اہتمام سے ان کو صاف رکھیں۔ آج بھی جو لوگ مسجدوں کے متولی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نمازی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، ایماندار ہوں، مساجد کے چندے سے اپنے گھر کے اور اپنے دیگر ذاتی کام اور معاملات نہ نمٹاتے رہیں۔ ہاں، مسجد کی خطیب صاحب، امام صاحب، مسجد کے خادم اور مسجد کے جو متعلقہ سٹاف ہے، وہ مسجد کی جو چندہ ہے یا لوگوں کے جمع کیے ہوئے پیسے ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور ان کا استفادہ کرنا جائز ہے، مگر اس میں متولی کی اجازت ضروری ہو، اجازت ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ان کی اجازت کے علاوہ بھی اگر لوگ ذاتی طور پر ان کی خدمت کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ اور یہ ہے کہ مسافروں کو ہر مسجد اور مسجد حرام میں ٹھہرنا اور سونا وغیرہ ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ عاکفین کے معنی مسافرین بھی کیا گیا ہے کہ مسافر بھی مسجدوں میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ مساجد کے اندر سیکیورٹی کا اہتمام نہیں رہا، اور یا یوں کہہ لیں کہ سیکیورٹی رسک زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ مساجد میں نہیں ٹھہرتے، وگرنہ اگر ٹھہر لیں تو ان کے لیے جائز ہے، اعتکاف والوں کے علاوہ بھی مسجد کے اندر سونا جائز ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے
کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو تبرکات بزرگان دین کے خلاف تھے، نہ انہیں مٹانا چاہتے تھے، کیونکہ مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور ان کا تبرک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے عظمت والا پتھر اور مسلح بنا۔ تو بیت الرضوان کا درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کاٹنے کا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت بیت الرضوان کا درخت نہیں کٹوایا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت الرضوان والا درخت بیری کا کٹوا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی اگر تبرک والی جگہ ہو تو اس کو بھی مٹا دینا جائز ہے، اور اگر ہم پتھروں کو مٹا دیں گے، تبرکات کو مٹا دیں گے، مزارات کو مٹا دیں گے تو یہ جائز ہوگا۔ اور سعودی لوگ اسی چیز کو دلیل، اسی غلط روایت کو دلیل بنا کر جو انہوں نے جنت البقیع میں دیگر مزارات کو اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے جو مزارات پر قبے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اسی غلط روایت کو دلیل بنا کر شہید کیا، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کو کٹوایا تھا، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل درخت گم ہو گیا تھا، لوگوں نے دوسرے درخت کی زیارت شروع کر دی تھی۔ یعنی گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کئی بیری کے درخت تھے، تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کون سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی۔ وہ اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں بھی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس کی تشریح انشاءاللہ اپنے مقام پر ہوگی۔ تو لوگوں نے چونکہ درخت کا پتہ نہیں چلتا تھا اور پہچان نہ رہی تھی، تو اس لیے لوگ کسی اور درخت کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ دوسرا درخت کٹوایا تھا۔ بخاری شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک اور نقطہ ہے کہ حضرت عین نماز کی حالت میں بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ جو نماز مقام ابراہیم کی طرف ہوگی اس میں نماز کی حالت میں اس پتھر کا احترام بھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت نماز، یعنی نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا اور خود مصلی سے پیچھے آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں امام بنے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال کرنا جو ہے وہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس طرح کی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا، تعظیم کرنا، تعظیم پر حج اور عمرہ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی صفا و مروہ کی تعظیم اور سعی نہیں کریں گے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ جو صفا و مروہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تو نازل نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی گزرگاہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان سے منسوب جو چیزیں ہیں ہم ان کا ادب کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ جب مقام ابراہیم اس لیے قابل عزت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم اسے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر والے، ان کی عزت کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قرب رہا ہے۔ لہٰذا جن ہستیوں کو آقا علیہ السلام سے قرب حاصل ہوا تو ان لوگوں کی عزت کرنا، ان ہستیوں کی عزت کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے اور ضروری ہے، اور جو ان کی عزت نہیں کرتا تو وہ اس کا شمار بے ادبوں میں ہوتا ہے، اور بے ادب یقیناً بے ادب لوگ جو ہیں ان کا نہ عمل قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کے عین خلاف جاتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں حق سمجھنا، اس پر عمل کرنا، آگے پھیلانا نصیب کرے، اور اللہ والوں کی اور ان کے تبرکات کی، ان کے ساتھ منسوب چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں عزت ادب کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔